ہم ایک گواہ بنا کے لائیں گے اور تجھے بھی گواہ بنا کے لائیں گے، پر تو اکیلا اپنی امت کا گواہ نہیں ہوگا، پہلی امتوں کا بھی گواہ ہوگا، پہلے نبیوں کا بھی گواہ ہوگا۔ اب اللہ بھی جناب والا شہید، مصطفیٰ کریم بھی شہید، اللہ بھی مشاہدہ فرمانے والا، مصطفیٰ کریم بھی مشاہدہ فرمانے والے۔ فرق کیسے کرو گے؟ اللہ ذاتی طور پہ مشاہدہ فرمانے والا ہے، مصطفیٰ کریم اللہ کی عطا سے مشاہدہ فرمانے والا۔ آئیے جناب والا اللہ کا قرآن، میرا کریم رب خود ارشاد فرماتا ہے، ان الحکم الا للہ، فرمایا اختیار کس کا ہے؟ حاکم قوم ہے، فرمایا حکم اللہ ہی کا چلے گا کیونکہ اللہ حاکم ہے۔ اب ایک طرف اللہ نے فرمایا میں حاکم ہوں، دوسری طرف سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 64 ہے، میرا کریم رب خود ارشاد فرماتا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ خَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فرمایا محبوب گھڑی اللہ، فرمایا محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ہر معاملے میں تجھے حاکم تسلیم۔ اب اللہ بھی حاکم ہے، رسول اللہ بھی حاکم ہے، اور قرآن بھی حاکم ہے۔ میرا رب خود ارشاد فرماتا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب اللہ بھی حاکم، کلام اللہ بھی حاکم، رسول اللہ بھی حاکم۔ فرق کیسے کرو گے کہ تضاد اور ٹکراؤ پیدا نہ ہو، شرک کا فتوہ نہ آئے؟ سامع نزید شام اللہ ذاتی طور پہ حاکم ہے، اللہ کے محبوب نبی اللہ کی عطا سے حاکم ہے۔ آئیے جناب والا سنتے جائیے، سورہ توبہ پڑھنے لگا ہوں، آیت نمبر 59 پڑھنے لگا ہوں۔ میرا کریم رب خود ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ۔ اللہ نے منافق کی نشانی بیان فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی، کتنی اچھی بات ہوتی کہ منافق اس پہ راضی ہو جاتا، کس پہ؟ فرمایا جو کچھ اسے اللہ نے عطا فرمایا اور جو کچھ میرے رسول آپ نے عطا فرمایا، اور ان قریب یہ کہتا ان قریب ہمیں اللہ بھی عطا فرمانے والا ہے، اللہ کا رسول بھی عطا فرمانے والا ہے۔ اب بیچ میں حسبنا اللہ بھی آتا ہے، آپ نے سٹیکر دیکھے ہوں گے میرے لیے، اللہ ہی کافی ہے، پنچوں کی طرح سے نکالا ہے، دیکھیں قرآن میں حسبنا اللہ یا حسبی اللہ، حسبی اللہ کی بھی اللہ کافی ہے۔ کہا جی آپ نہیں مانتے؟ میں نے کہا میں مانتا ہوں، پر میں مومنوں کی طرح مانتا ہوں، منافقوں کی طرح نہیں مانتا۔ کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ بیچ سے کیوں نکالتے ہو؟ پوری آیت پڑھو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ۔ سبحان اللہ، اللہ بھی عطا فرماتا ہے، اللہ کا رسول بھی عطا فرماتا ہے، اور آگے کیا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی عطا پہ خوش ہوتا، پھر کہتا حسبنا اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا مصطفیٰ کریم کو بیچ میں رکھ کے کہو حسبنا اللہ۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آئی؟ آئیے جناب والا کے سنیے، سورہ توبہ آیت نمبر 74 پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اے میرے
کریم نبی کیا منافق کو یہی بات بری لگی ہے نا؟ کل کسی کو میری بات بری نہ لگے، یہ اللہ کا قرآن ہے، میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اے میرے نبی، کیا منافق کو یہی بات بری لگی ہے نا؟ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب نبی، کیا منافق کو یہی بات بری لگی ہے نا کہ اسے اللہ نے غنی کیا اور میرے نبی آپ نے اللہ کے فضل سے غنی فرمایا۔ اب آئیے آگے سنیے 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 37۔ میرا کریم رب خود ارشاد فرماتا ہے اِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ۔ اے میرے محبوب، جب آپ نے اپنے غلام سے فرمایا، کون سا غلام؟ حضرت زید، وہ غلام انعم اللہ جس پہ اللہ نے بھی انعام فرمایا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ جس پہ آپ نے بھی انعام۔ اب جناب والا توجہ کرو، ہر نمازی نماز میں پڑھتا گئے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ اے اللہ ان کا راستہ چلاؤ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب خود انصاف کرنا ہے، ماشاءاللہ باشعور لوگ بیٹھے گے، صاحب بصیرت لوگ بیٹھے ہیں، انصاف آپ نے کرنا ہے۔ ذرا کمبینیشن دیکھئے سورہ فاتحہ میں کیا فرمایا، اے اللہ ان کا راستہ چلا انعمتا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب ساری مخلوقوں کی اللہ کے لیے انعمتا کے لفظ بولتی ہے، اور اللہ بے نیاز خالق و مالکوں کی 22ویں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 37 کے اندر اپنے محبوب نبی کے لیے اللہ فرماتا ہے انعمتا۔ اب سمجھ آئیے، اب اللہ کے لیے بھی انعمتا، اللہ کے محبوب نبی کے لیے 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 37 کے اندر بھی انعمتا۔ یہ تو شرک نہیں ہو جائے گا؟ مگر سامنے یہاں میں شرک اس وقت ہوگا جب بندہ ڈنڈی مارے گا، عقیدے میں بد عقیدگی کا عنصر ہوگا۔ اگر خدا کی قسم سیدی و مرشدی آقائی و مولائی امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ والے عقیدے کی عینک لگا کے قرآن پڑھے گا تو قرآن میں کہیں ٹکراؤ نہیں۔ اب جناب والا سورہ توبہ آیت نمبر 64 اللہ بھی عطا فرماتا گئے، اللہ کا محبوب نبی عطا فرماتا گئے تو اللہ بھی موتی، رسول اللہ بھی موتی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 74 اللہ بھی غنی فرماتا ہے، رسول اللہ بھی غنی فرماتے ہیں تو اللہ بھی مغنی، رسول اللہ بھی مغنی۔ 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 37 اللہ بھی نعمتیں دیتا گئے، اللہ کا رسول بھی اللہ کی عطا سے نعمتیں تقسیم کرتا ہے تو اللہ بھی منعم، رسول اللہ بھی منعم۔ فرق اللہ ذاتی طور اور مصطفیٰ اللہ کی اونچا بولو اللہ کی عطا، اس عقیدے کی بنیاد۔ اب سورہ فاتحہ کی ابتدا میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ کو فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن سن کے آپ سبحان اللہ نہیں کہتے؟ مزہ نہیں آ رہا ہے؟ سبحان اللہ قرآن سن کے تو جہاں سے دل سے سبحان اللہ نہیں کہتے؟ نہیں، جو سبحان اللہ دل سے کہے بول رہا ہاتھ کھڑا کر ماشاءاللہ سارے کہو گے؟ اگر سارے کہو تو سبحان اللہ اس طرح سبحان اللہ کہو کہ یہ پہاڑ اور یہ درخت بھی کیا مطلب دینا آپ کی سبحان اللہ کی گواہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین
اسکواٹرز خاموش. دیکھو میں کتنا سفر کر کے آیا ہوں، یقین جانیے ویسے ہی بندہ تھک جاتا ہے. اور ماشاءاللہ یہ جو آپ نے یہ فرش وہ کیا کہتے ہیں سڑک شیشہ نما سڑک بنائی ہوئی ہے، ویسے ہی بندہ جو ہے نا فارغ ہو جاتا ہے. چلو چلو تو بھائی میرا سفر بھی دیکھیے اور سبحان اللہ بھی اپنی دیکھیے. ذرا پیار سے سبحان اللہ، طبیعت خوش ہو کے واقعی محبت سے سبحان اللہ. نہیں ابھی بھی کچھ لوگ خاموش ہیں، پھر بھی ابھی گنجائش ہے. اچھا نہیں میں آیت پڑھتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کون کون سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین. یہ جناب والا سورہ فاتح ہے، ہم ابتدا میں پڑھتے گئے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، عالمین کا پالنے والا ہے. اب لفظ رب، صفت رب کس کے لیے بولتی ہیں؟ اللہ کے لیے بولتی ہیں. پر آگے آئیے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24، اللہ خود کیا ارشاد فرماتا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ فرماتا ہے میں بھی رب، والدین بھی رب. ہم دعا کرتے ہیں پالنے والے میرے والدین کی بخشش فرما جنہوں نے بچپن میں مجھے پالا. تو اللہ بھی رب، والدین بھی رب. آگے چلیے سورہ یوسف آیت نمبر 41 اور 42 ملا کے پڑھیے. یوسف علیہ السلام کے قید خانے کے ساتھی یوسف علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں. اے اللہ کے نبی ہمیں یہ خواب آیا تعبیر بتائیں. آپ نے بتا دی. ایک کو فرمایا تو اپنے رب کو شراب پلائے گا، رب کو حاکم وقت کے لیے لفظ رب یوسف علیہ السلام نے بولا. اور قرآن میں گئے فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا. فرمایا تو اپنے رب کو شراب پلائے گا، لیکن یاد رکھ جب تو قید خانے سے نکل کے جائے اذکرنی عند ربک، اپنے رب کے سامنے میرا ذکر کر. جب وہ وہاں پہنچے اس نے شراب پلائی اپنے بادشاہ کو. اب اللہ کیا فرماتا ہے، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ. فرمایا شیطان نے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا اس کے رب کے سامنے اس کو بھلا دیا. اب سورہ یوسف میں اللہ نے حاکم وقت کے لیے لفظ رب بولا اور جناب والا والدین کے لیے بھی لفظ رب بولا، اپنے لیے بھی لفظ رب بولا. فرق کرو، فرق کرو. اللہ ذاتی طور پہ رب، اللہ کے محبوب، اللہ کی حاکم وقت، اللہ کی، کیونکہ وہ قوم کو پالتا ہے نا. جو پاکستان میں ہمارے عجیب رب ہیں جن کو قوم پال رہی ہے. ہاں ہمارے حکمران ماشاءاللہ یہ الٹا کام، ان کی ہم رب ہیں، ان کو ہم پال رہے ہیں. اللہ توجہ کرو. تو بھائی قرآن مجید کو دیانتداری سے پڑھنا چاہیے اور دیانتداری سے سمجھنا چاہیے. اس میں ہر درمی والا معاملہ ہی نہیں. قرآن کو پڑھو. قرآن انشاءاللہ یوں کھول کھول کے چیزیں بیان کرتا ہے. سبحان بس کو سبحان اور پیار سے کو سبحان اللہ. اللہ آئیے قرآن مجید اللہ ارشاد وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ. زمینوں کا وارث کون ہے؟ اللہ. اونچا بولیں. اللہ. آسمانوں کا وارث کون ہے؟ اللہ. اب زمین کا وارث کون ہے؟ اللہ. اب آئیے سورۃ الانبیاء 305. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ.
اللہ فرماتا ہے یہ بات ہم نے زبور میں بھی لکھی ہے، اب قرآن کی زینت بھی بن رہی ہے کہ اس زمین کا وارث ہم نے اپنے نیک بندوں کو بنایا ہے۔ یہاں تو اللہ نبی وارث کہے نا تو اس پہ موت پڑ جاتی ہے۔ میں نے کہا قرآن تو کہتا ہے اللہ کے محبوب ولی بھی وارث ہے۔ جنت کا وارث کون؟ اونچا بولی اللہ۔ اور سورہ مریم آیت نمبر 63 میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا۔ اللہ فرماتا ہے اس جنت کے وارث بھی ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اور 25واں پارہ سورۃ الزخرف آیت نمبر 72 میں کیا فرمایا؟ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ فرمایا جو تم نیک اعمال کرتے ہو اس کے بدلے میں جنت وراثت میں عطا فرماتا ہوں۔ اب جناب والا سورۃ المؤمنون پڑھ لیجئے، 18واں پارہ پڑھ لیجئے، 11ویں آیت پڑھ لیجئے۔ اولئک هم الوارثون یرثون الفردوس۔ فرق کرو، ٹکراؤ کیسے؟ یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ۔ آپ نے کیوں کھاتے بنائے ہوئے یہ میں اس کا وارث ہوں، میں اس کا وارث ہوں، میں اس کا وارث ہوں؟ سمجھ نہیں آئی آپ بات؟ سمجھ آئی؟ اللہ زمین کا وارث ہے تو یہ پھر آپ کو انتقال اور یہ رجسٹریاں اور یہ کھاتے، یہ پٹواری، یہ تماشے یہ کیوں کرتے ہو؟ ادھر مسئلہ بڑا سمجھ آتا ہے۔ ایک باڑی پہ قبضہ کرو نا تو سارا مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے۔ سمجھ آئی کوئی؟ اللہ وارث، اللہ کے بندے بھی وارث۔ ہاں سمجھ آئی؟ جنت کا وارث اللہ، حقیقی مالک وارث اللہ، اور اللہ نے اپنے محبوبوں کو وارث بنایا، وارث بنایا اللہ۔ آئیے اللہ کے قرآن 18واں پارہ پہلا اللہ ارشاد ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تخلیق فرمایا انسان کو اور مٹی سے تخلیق فرمایا۔ اب پوری توجہ چاہوں گا، اللہ نے تخلیق فرمایا کس سے؟ مٹی سے تخلیق فرمایا۔ اب جناب والا اللہ بھی تخلیق فرما رہا ہے، مٹی سے تخلیق فرما رہا ہے، اللہ بھی بنا رہا ہے، مٹی سے بنا رہا ہے۔ اب جناب والا سورہ آل عمران آیت نمبر 49 عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کو کہتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے بنایا، مٹی سے بنایا۔ ادھر عیسیٰ علیہ السلام تیسرا پارہ آیت نمبر 49 عیسیٰ علیہ السلام بھی فرماتے ہیں میں بھی مٹی سے بناتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ میں نے پھونک ماری۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَنفُخُ فِيهِ میں پھونک مارتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب لفظ نفخ ادھر بھی، لفظ نفخ ادھر بھی، لفظ خلق ادھر بھی، لفظ خلق ادھر بھی، فرق کیسے ہے؟ قرآن کو سنیو، ناز کرو خدا کی قسم، آپ کا بڑا سچا اور صاف ستھرا عقیدہ ہے، مگر آپ کا عقیدہ بڑا ادق ہے، دقیق ہے، اس پہ محنت چاہیے۔ تو شامل شبد جو کرتے یہ نہیں کہ بندہ بس 40 دن کی بستر اٹھا لے بندہ مولوی بن، اس طرح بندہ مولوی بنتا ہے؟
وزن اٹھانے سے بندہ مولوی نہیں بنتا. ہاں پکی بات, وزن اٹھانے سے بندہ مولوی بنے تو پاکستان کے سارے ٹریلے مفتی ہوں, سب سے زیادہ وزن ہوئی. یہ آیتیں کدھر جائیں, کس کھاتے میں جائیں؟ اعتراض تب کرو کہ دلائل نہ ہو. اب اتنی میں نے آیات پڑھی ہیں, اب ظاہر بات ہے یہ آیت بستر اٹھانے سے تو نہیں آئیں گی, پڑھنے سے نہیں, اور پڑھیں گے بھی آپ سچے اور ستھرے اور صاف عقیدے والے کے بعد پھر سمجھ آئیں گے. یہی تو ڈنڈی ہم مانتے ہیں. اب قرآن, اب اللہ فرماتا ہے میں نے مٹی سے بنا, عیسیٰ فرماتا میں نے مٹی سے, اللہ فرماتا میں پھوک, عیسیٰ پاک میں پھوک. عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی سے بندہ بنایا, قوم کی ڈیمانڈ پہ بنایا. قوم نے کیا کہا, قوم سے پوچھا کون سا پرندہ بنانا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا, کون سا پرندہ, ان کا چمگادڑ بنا دیا. عیسیٰ علیہ السلام چمگادڑ بنا دی, وہ پوری مٹی سے بنا کے فَيَكُونُ طَيْرًا, سچ مچ کا پرندہ بن کے اڑنے لگ گیا. کہتے ہیں جی اللہ نے اڑایا, اللہ نے اڑایا, پر اس کا کیا مطلب, یہ فَعَانُ فَعِی کا کیا مطلب. اللہ نے بھی مٹی سے جان پیدا کی, عیسیٰ علیہ السلام بھی مٹی سے بنا کے پھونک مار کے اڑا رہے ہیں. فرق بِإِذْنِ اللہ, فرق کیا ہے, بِإِذْنِ اللہ. فرمایا اللہ نے مجھے طاقت دی ہے. اب کوئی احمق سٹیج پہ چڑھ کے جناب باندروں کی طرح ناچنا شروع کر دے اور کہ نہیں نبی تو مکھی کا پر نہیں بنا سکتا, اسی کو بیٹا پورا پرندہ تیار ہے, تو پر کو روتا پھرتا ہے. جی وہ تو قرآن میں ہے نا, میں نے کہا وہ بھی ہے تو یہ بھی تو ہے نا. فرق کرو نا, اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے کوئی مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتا, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور اللہ کی عطا سے پورا پرندہ بنا دے. آنکھیں کون دیتا ہے, اللہ. جس کو اللہ دیتا ہے وہ بولے, جس کو اللہ نے دی ہے وہ بولے, کس نے, اللہ. اب یہ تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 49. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ, جو پیدائشی اندھا ہے لاؤ میں آنکھیں دیتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد روزانہ 50 ہزار مریض آتے تھے پیدائشی اندھے, کسی کو ہاتھ پھیر کے, کسی کو دم کر کے. اب سمجھ آئیے, کوڑ والے مریضوں کو ٹھیک کون کرتا ہے, اللہ. بھائی اس آیت کا سیکنڈ جملہ میں ابرص, کوڑ والے مریض میرے پاس لاؤ میں ٹھیک کرتا ہوں. مردوں کو زندہ کون کرتا ہے, اللہ. جی کی گل ہے, والذی یحیی ویمیت, اللہ ہی زندگی دیتا ہے اللہ ہی مارتا ہے. پر یہی آیت سورہ آل عمران آیت 49 وَحْیِ الْمَوْتَى, عیسیٰ فرماتے ہیں میں مردے زندہ کر دوں. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 4 مردے زندہ کیے نا. تو یہ سارا کس کھاتے میں ڈالو گے. اب کلمہ پڑھے بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور ساتھ یہ بھی کہے کہ نہیں نبی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ کوئی عقیدہ ہے, یہ تو بد عقیدگی ہے, یہ تو بد مذہبی ہے. ایک عیسیٰ علیہ السلام جو کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کے مقتدیوں میں ہیں, مسجد اقصی میں پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اللہ, اور جن کو نبوت ملی حضور کی نبوت کا صدقہ. اذا اخذ اللہ میثاق النبیین, یہ آیت پڑھ لیں, تمام نبیوں کی نبوت مشروط ہے, مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ملی. وہ ہاتھ باندھ کے مسجد اقصی میں پیچھے کھڑے ہیں, اور ان کا کمال یہ ہے تو جو عیسیٰ کے بھی نبی ہیں, جو موسیٰ کے بھی نبی ہیں, جو سارے نبیوں کے نبی ہیں, جو سب سے اعلیٰ نبی ہیں, جو سب سے اولا نبی ہیں, سیدی اعلیٰ حضرت کمال کی بات کی سنا دوں, ساتھ مل کے پڑھیں گے. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے والا وہ والا ہمارا نبی, سب سے والا وہ والا, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا
دولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے 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 پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ جن کے تلووں کی دھوم ہے آب حیات جن کے تلووں کی دھوم ہے آب حیات جن کی تلووں کی دھوم ہے آب حیات جن کے تلووں کی دھوم ہے آب حیات جن کے تلووں کی دھوم ہے آب حیات جن کے تلووں کی دھوم ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی سب سے اولا نبی سب سے اعلیٰ جس کی دو بوند کوثر و سلسبیل 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 جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی سب سے اولا نبی سب سے اعلیٰ غمزدوں کو رضا مجتبی دیتے ہیں 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 بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا میرے نبی تو سارے اب توحید فی العلم میں بھی رب کے کوئی شریک ہے ہمارا عقیدہ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ غیب کے خزانے اللہ کوئی غیب نہیں جانتا
اللہ سوائے اللہ۔ اب اگر اس آیت کو یہی ترجمہ کیا جائے کہ نہ نبی غیب نہیں جانتے، اللہ کے ولی بھی غیب نہیں جانتے، تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اب یہی آیت پڑھی جاتی ہے اور دھوکہ دیا جاتا ہے کہ وعندہ مفاتح، دیکھیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے وعندہ مفاتح الغیب، غیب کی کنیاں میرے پاس ہیں، غیب کے خزانے میرے پاس، لا یعلم، کوئی غیب نہیں الا۔ پھر سورۃ الاعراف کی ایک اور آیت پڑھ دی جاتی ہے، دیکھیں جی قرآن میں اللہ فرماتا ہے قل، ابو آپ پھر ارشاد فرما دیجیے لا اقول، میرا دعویٰ نہیں ہے کہ میں غیب جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ آیت پڑھ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم۔ اب ایک سننے والا بیچارہ پزل ہو جاتا ہے کہ دیکھیں جی قرآن ہے اللہ کے علاوہ غیب کو نہیں جانتا۔ یاد رکھیں اللہ کے علاوہ ذاتی طور پہ غیب کو نہیں جانتا۔ ہمارا عقیدہ ذاتی کا ہے ہی، ہم کہتے ہیں اللہ کی عطا سے نبی غیب جانتا۔ آئیے قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 195 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ کیا اللہ فرماتا ہے میری شان نہیں کہ میں ہر ایک کو غیب عطا کروں، میں اپنے رسولوں کو غیب کے لیے چن لیتا ہوں۔ یجتبی، یہاں من تبیزیہ کی بجائے من بیانیہ کا ترجمہ کریں، کیونکہ سارے نبی چنے ہوتے ہیں، سارے رسول اللہ کے چنے ہوتے ہیں۔ یجتبی تو مصطفیٰ کریم کا تو نام ہی ہے مجتبی۔ اب سورہ جن آیت نمبر 27 پڑھی عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ عالم الغیب، اللہ فرماتا ہے غیب کا عالم کون؟ اونچا بولی غیب کا عالم کون؟ اللہ۔ اب آگے کیا ہے وہ نہیں پڑھتے۔ عالم الغیب، وہ جی اللہ غیب کا عالم، بالکل ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے؟ فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ میں اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب عطا کرتا ہوں، میرے مصطفیٰ سے بڑھ کے کون پسندیدہ ہے؟ بات سمجھیں؟ تو اللہ بھی غیب جانتا ہے، اللہ کے نبی بھی غیب جانتے ہیں، فرق کیا ہے؟ اللہ ذاتی طور پہ غیب جانتا ہے، اسے کسی نے عطا نہیں کیا۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ جو قوم کو شرک لگتا ہے نا ان کو شرک کی تعریف ہی نہیں پتا۔ اتنا بڑا فرق ہے کہ زمین و آسمان کا فرق تھوڑا ہے، اس سے بھی بڑا فرق ہے کہ اللہ کا غیب ذاتی ہے، مصطفیٰ کریم کا غیب اللہ کا عطا کردہ ہے۔ امام غزالی جیسے عالم جو بند کا اتنا بڑا نام اشرف علی تھانوی، انہوں نے جمال العلویہ کے سبق 201 میں لکھا کہ حضرت شیخ الحسن شاذلی فرماتے ہیں میں نے خواب میں نبی پاک کی زیارت کی اور آپ کے پہلو میں امام غزالی بیٹھے تھے، سامنے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ تھے۔ میرے نبی نے پوچھا اے موسیٰ اے عیسیٰ آپ کی پوری امت میں میرے غزالی جیسا کوئی عالم گزرا ہے؟ سبحان اللہ۔ خود اشرف علی تھانوی اسی مقام پہ لکھتے ہیں کہ امام غزالی وہ ہستی ہیں جن کی احیاء العلوم پڑھنے والے بندے ولی بن جاتے ہیں۔ وہ امام غزالی اپنی کتاب المنقذ من الضلال میں خود لکھتے ہیں، وہ خود لکھتے ہیں فالنبوۃ عیداً عبارۃ عن طور یحصل فیہ عین لہا نور یظہر فی نورہا الغیب والامور لا یدرک العقل۔ اللہ جب کسی کو منصب نبوت دیتا ہے پھر اللہ ایسے نہیں چھوڑ دیتا، اللہ نبی کو وہ آنکھ دیتا ہے، جب نبی کی آنکھ کھلتی ہے فرمایا پھر غیب غیب نہیں رہتے۔ یہ امام غزالی لکھ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں عقل دے، سمجھ دے۔ ہم نے پڑھا ہی کچھ نہیں، پڑھو بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 453، راوی کون؟ حضرت عمر۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں ہم صحابہ کے نوکر ہیں، پر عقیدہ صحابہ والا کوئی نہیں ہے۔ اگر نہ پڑھو بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 453، راوی حضرت عمر ہے۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی زمین منبر ہوئے
تو حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ اخبرنا، فرمایا مصطفیٰ کریم نے ہمیں خبریں دینا شروع کی. سبحان اللہ. کہاں سے؟ جب سے رب نے مخلوق کی بنیاد رکھی وہاں سے مصطفیٰ نے بتانا شروع. سبحان اللہ. ہم بدل کہاں تک بتایا؟ ہائے ہائے ہائے. حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم. بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 453. راوی حضرت عمر. میرے نبی بتاتے بتاتے کہاں پہنچے؟ فرمایا آخری جنتی کے جنت میں داخل ہونے تک اور آخری جہنمی کے جہنم میں داخل ہونے تک سب کچھ بتا دیا. اور صرف یہی نہیں بتایا فلاں فلاں جنتی اور فلاں فلاں جہنمی، نہیں، منازلہم. جس جنتی کے رب نے جنت کے اندر جس درجے کا تعین اور تقرر کیا اس کو بھی میرے نبی نے ڈسکس کیا، اور جس جہنمی کے رب نے جہنم کے اندر جس درجے کا تعین اور تقرر کیا اس کو بھی میرے نبی نے ڈسکس کیا کہ میرا فلاں جنتی جنت کے فلاں مقام پہ ٹھہرایا جائے گا. یہ غیب نہیں تو اور غیب کسی ہوتی اللہ. اس لیے تو ہم کہتے ہیں حدود طائر سجرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. انہیں انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود پر تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں گے روز حشر شفاعت کریں گے چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. اور اسی کی تھوڑی تشریح بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن اگر ہوا یہ یقینا حضور جانتے ہیں. خدا نے اسی قاسم انہیں خدا نے اسی قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا سلیقہ حضور سورہ آل عمران آیت نمبر 49 کا آخری جملہ کیا ہے؟ آخری سطر کیا ہے؟ آخری حصہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. فرمایا جو تم گھروں میں کھا کے آئے میں اس کی بھی خبر رکھتا ہوں، جو گھروں میں چھپا کے رکھ کے آئے میں اس کی بھی خبر رکھتا ہوں. یہ ہے کمال علمی عیسیٰ پاک. تو مصطفیٰ کا جو سب سے اعلیٰ اور اولا ہے اللہ. آئیے قرآن مجید تھک گئے آپ سبحان اللہ. محبت سے کہ سبحان اللہ اور پیار سے کہ سبحان اللہ. حضرت نے مجھے فرمایا کہ 2 گھنٹے تو آپ سے پہلے پوچھ گئے ہیں. سبحان اللہ.
توجہ فرمائی اللہ کا قرآن اللہ ارشاد سورہ بقرہ آیت نمبر 160 سبحان اللہ نہیں ایسے اب کام نہیں چلے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اللہ فرماتا ہے میرے علاوہ کوئی ولی نہیں اور میرے علاوہ کوئی نصیر نہیں اللہ فرماتا ہے میرے علاوہ کوئی مددگار بھی نہیں میرے علاوہ کوئی نصیر بھی نہیں اب جب فرمایا میرے علاوہ کوئی ولی نہیں تو کسی اور کو ولی مانو گے تو برابری ہو جائے گی بظاہر ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا لیکن آئیے سورہ مائدہ آیت نمبر 55 اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا رسول بھی ولی اور مؤمنین بھی ولی اللہ بھی ولی رسول بھی ولی مومن بھی ولی دوسرا کیا فرمایا ولا نصیر میرے علاوہ کوئی مددگار نہیں میرے علاوہ کوئی مددگار نہیں نصیر کا معنی کیا ہوتا ہے کچھ بولیے نصیر میرے علاوہ کوئی تمہاری نصرت کرنے والا نہیں نصیر میں ہوں اب اللہ ہی نصیر ہے پھر آئیے سورۃ النساء آیت نمبر 74 میں اللہ کیا فرماتے ہیں وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا اللہ فرماتا ہے میں صحابہ کے بارے عقیدہ سنی صحابہ جب ہجرت کر کے مکے سے نکلے نا تو دعا کیا اے اللہ اپنی جناب سے ولی بھی عطا فرما اور اپنی جناب سے مدد کرنے والا بھی عطا فرما اب اللہ بھی مددگار اللہ کے بندے بھی مددگار ایاک نعبد و ایاک نستعین آتی ہے تو وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا کیوں نہیں آتی سمجھ کوئی نہیں ہے پھر وہی بات ہے حقیقی مدد اللہ کی ہے حقیقی مدد ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت دو اہل سنت کے امام قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام اہل سنت حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی دونوں بزرگ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ کسی اللہ کے محبوب بندے سے مدد چاہنا اس عقیدے کے ساتھ کہ میں جس چیز کی مدد چاہ رہا ہوں یہ اس کا خالق ہے تو یہ شرک ہوگا اگر عقیدہ یہ ہو کہ اس چیز کا خالق اللہ ہے اور اللہ والا اللہ کی عطا سے میرا مددگار ہوگا دونوں بزرگ لکھتے ہیں یہ عقیدہ شرکیہ نہیں ہے یہ ایمانی اور قرآنی عقیدہ ہے اچھا میں ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے اللہ کے علاوہ اگر کوئی مدد نہیں کر سکتا تو بڑی سادہ سی بات ہے یہاں نوجوان میٹرک کے طلباء کتنے بیٹھے ہیں جو میٹرک میں چلو جو میٹرک میں نہیں ہے جنہوں نے میٹرک کلیئر کیا وہ رات کھڑا کر ماشاءاللہ کافی بیٹھے تو آپ نے سورۃ الانفال آپ کی میٹرک کی دنیات میں اسلامیات میں میں ترجمہ پوری سورت ہے کہ نہیں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 9 کیا بڑا غور طرف بات ہے اللہ فرماتا ہے انی ممدکم بألف من الملائکۃ المردفین جب بدر کی جنگ ہوئی اللہ نے فرشتے نازل کیے کہ نہیں مدد کے لیے فرمایا 1000 فرشتے پے در پے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 124 میں بھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 125 میں بھی اور سورۃ الانفال آیت نمبر 9 میں یہی عقیدہ بیان کیا تو مجھے بتائیے فرشتے اللہ ہیں یا اللہ کے بندے ہیں بندے مخلوق مجھے بھی پتہ مخلوق کے بندے میں نے جان کے کہا ہے کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا بل عباد مکرمون فرشتے میرے مقرب بندے ہیں بات سمجھ آئیے نا
تو سامنے شام فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں یا اللہ ہے؟ اللہ کے علاوہ اگر کوئی مدد کر نہیں سکتا تو فرشتوں کو کیوں بھیجنا؟ دوسری بات یہ ہے، دیانتداری سے بتائیے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک جھٹکے میں کفر کو اڑا کے رکھ دیتا ہے، فرشتوں کو مدد کے لیے کیوں بھیجا؟ یہ بتانے کے لیے کہ حقیقی مدد میری ہوتی ہے، میں چاہوں کبھی اپنے نبیوں کے ذریعے مدد کر دوں، کبھی اپنے ولیوں کے ذریعے مدد کر دوں، کبھی جناب والا جنات کے ذریعے تمہاری مدد کر دوں، رجال الغیب کی جناب ساتھ تمہاری مدد کر دوں، اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد کر دے، اس کی مرضی۔ تو فرشتے آئے کہ نہیں آئے؟ جی ہوں دسو انہوں کو پوچھو بھئی فرشتے افضل ہیں یا رسول اللہ افضل ہے؟ رسول اللہ۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں؟ مدد کے لیے آئے کہ نہیں؟ بولیے آئے نا؟ اب ان سے پوچھئے بھئی فرشتے اللہ ہیں یا اللہ کی مخلوق ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے نا، تو ماننا پڑے گا کہ اللہ کے محبوب اللہ کی عطا سے مددگار ہیں، مددگار ہیں۔ اور پھر میرے نبی سبحان اللہ، میرے کریم نبی تو ایسے مددگار ہیں جب کسی نے پکارا سبحان اللہ، کرم ہو گیا۔ اس لیے محبت والے نے بڑی حسین بات کی، سنا دوں۔ شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا نہیں، اس کلام کو لطف یا شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا ایس وعدے لطف لینا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ات اٹھ کے تلے ٹر گئے، بھئی سامنے بیٹھ کے بڑا لطف مزہ آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ آپ بھی ذرا ہم نوا ہو جائیں مل کے پڑھیں۔ شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا، صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا، مدینے کی گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ، بڑی تحقیق سے، اس جملے کو دہراؤ، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا زمین سمٹی ہوئی ان کے آگے ہاتھ کی مانند، زمین سمٹی ہوئی ان کے آگے ہاتھ کی مانند، انہیں معلوم ہے کس نے پکارا یا رسول اللہ، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا دیکھو نا محبت اس میں بولی اپنی ہے پر اے محبت رسول جڑا اندروں بولن تے بندے مجبور کر، جڑا اندروں سبحان اللہ۔ شفاعت قاسمی ہوگی اسی کی دیکھ لینا، شفاعت قاسمی ہوگی اسی کی دیکھ لینا تم، حشر کے روز بھی جس نے پکارا یا
عقیدہ ہے خدا کی قسم جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ ہے. دیکھیں قرآن مجید میں یا ایھا الرسول ہے, یا ایھا النبی ہے, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں ان کے ترجمہ اور مفہوم پر ایمان لانا ضروری ہے یا قرآن کے حروف پر بھی ایمان لانا فرض ہے؟ قرآن مجید کے حروف پر بھی ایمان لانا فرض ہے. تو یا ایھا الرسول قرآن میں ہے کہ نہیں؟ تو یا رسول اللہ کا عقیدہ قرآن سے ثابت ہوا کہ نہیں؟ نماز میں السلام علیکم ایھا النبی آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ سلام ہو تم پر اے نبی. یا رسول اللہ کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول. تو یہی بات تو آپ نماز میں کر رہے ہیں. پھر یہ ہرگز نہیں لوگ کہتے ہیں ہم معراج سے حکایت کرتے ہیں اللہ سے کہا نہیں. امام غزالی فرماتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے پہلے رسول اللہ کو دل میں حاضر جانو, پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کرو السلام علیکم. تو یہ نماز کا اندر بھی ثابت اور حدیث کا تو ایک ذخیرہ ہے. بلکہ سنن ابن ماجہ پڑھیے, سوا 100 پڑھیے, یہ حدیث جامع الترمذی میں بھی ہے, سنن نسائی میں بھی ہے, دیگر کتب حدیث میں موجود ہے. لیکن جامع الترمذی سے میں اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ وہاں سے کسی خائن نے یا محمد کے لفظ نکال دیے ہیں. اور تعجب کی بات ہے کہ نکالنے والوں کے اماموں نے, ابن تیمیہ نے التوسل والوسیلہ میں یہی حدیث لائی جامع الترمذی کے حوالے سے, اشرف علی تھانوی نشر التیب میں یہی حدیث لائی, جامع الترمذی کا ریفرنس دیا, اور اس میں انہوں کی دونوں کتابوں کے اندر آج بھی یا محمد کے لفظ اس روایت میں موجود. مگر میں سنن ابن ماجہ کا متن پڑھنے لگا ہوں. حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں میرے کریم نبی کے پاس ایک غلام آیا, نابینا, عرض کرتا ہے یا نبی اللہ آنکھیں چاہیے. میرے نبی نے فرمایا 2 رکعت نماز حاجت پڑھ. اس کے بعد یہ دعا مانگ. دعا کیا تھی؟ اللہم انی اسألک, اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں, اتوجہ الیک, میں تیری بارگاہ میں متوجہ ہوں, بے محمد النبی الرحمہ, محمد الرسول اللہ کے وسیلہ سے, یا محمد, یا محمد, انی کا توجہ تو بے کا الہ ربی فی حاجتی, میں آپ کے نظر کرم سے, آپ کی توجہ کرم سے, میں آپ کی توجہ سے یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں, فی حاجتی, اپنی اس حاجت میں حاضر تقضیٰ کی پوری ہو جائے. اللہم فشفع فیہ, اے اللہ تو حضور کی شفاعت میرے حق میں قبول کر. فقال ابو اسحاق ھذا حدیث صحیح. سبحان اللہ, یہ حدیث بھی صحیح ہے اور ابن ماجہ کے صفحہ 100 پہ موجود ہے. ان دعائیہ کلمات کے اندر یا محمد کے لفظ خود کس نے سکھائے؟ مصطفیٰ کریم نے. یہ ہم یا رسول اللہ انظر حالنا ایسے نہیں کہتے, اس کی دلیل یہی حدیث ہے. پھر آئیے کوئی یہ کہے کہ نہیں, جس طرح ابن تیمیہ نے التوسل والوسیلہ میں کہہ دیا کہ یہ اس دور میں یہ دعا جائز تھی کیونکہ نبی پاک اس وقت بظاہر موجود تھے. میں کہتا ہوں خدا کے بندو ذرا ریفرنسز پڑھو, قرآن و سنت کا مطالعہ کرو, بدیانتی نہ کرو. خود اسی حدیث کے راوی عثمان بن حنیف, معجم الکبیر نامی جلد صفحہ 31 پڑھیے. وہ جس طرح مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آتے تھے اسی طرح خلفائے ثلاثہ کی بارگاہ میں بھی آتے تھے. عثمان غنی کی بارگاہ میں آئے, واپس گئے نا, تو جب آ رہے تھے تو ایک بندہ ادھر عثمان غنی کی بارگاہ سے اٹھ کے واپس جا رہا تھا اور اس کا بڑا افسردہ چہرہ تھا. آپ نے پوچھا پریشان کیوں؟ کہا ایک عرضی لے کے گیا تھا, عثمان غنی نے توجہ نہیں فرمائی. فرمایا اس طرح کر, میں حضور کے پاس بیٹھا تھا, ایک نابینا آیا تھا, حضور نے یہ دعا سکھائی تھی, اب یہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد اسی حدیث کے راوی عثمان بن حنیف یہی حدیث آگے تعلیم کر رہے ہیں, یہ دعا آگے تعلیم کر رہے ہیں. یہ دعا مانگ, انہوں نے دعا مانگی, عثمان غنی نے خود ہی بلا لیا. تو حضور کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ نے بھی اس دعا کو آگے جاری رکھا, آگے جاری رکھا. یا تو میرے نبی فرما دیتے لکا ولا لغیرک, اے میرے صحابی یہ دعا تو کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. جس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب قربانی کا بکرا قربانی کی نماز سے پہلے ذبح کر لیا, میرے نبی نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی کی اسی قربانی نہیں. عرض کی یا رسول اللہ میں تو پہلے کر چکا ہوں. فرمایا نہیں, یا نبی اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا کوئی اور ہے؟ یا رسول اللہ بکری کا 6 مہینے کا بچہ ہے. فرمایا تو کر لے, لکا ولا لغیرک, یہ تیرے لیے جائز ہے کسی اور کے لیے نہیں. تو یہاں بھی میرے نبی فرماتے تیرے لیے جائز ہے کسی اور کے لیے نہیں. تو پھر تو بات سمجھ آتی تھی, لیکن یہ نہیں فرمایا بلکہ آگے صحابہ نے اس کو تعلیم فرمایا. یہی وجہ ہے کہ حسن حسین کے اندر محدث ابن جزری نے لکھا کہ جب بھی کبھی مشکل آئے ہر مشکل گھڑی میں 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے یہ دعا مانگو. اور علامہ زاہد کوثری جیسا عالم, دیوبندی تو دیوبندی رہے, اہل حدیث کا اتنا متعصب عالم البانی, ناصر البانی, وہ بھی ان کے علمی مقام کو سلام کرتا ہے. علامہ زاہد کوثری نے مقالات کوثری کے اندر یہ حدیث لکھ کے کیا لکھا؟ انہو لا یختص بزمنہ وہذا توسل بہی, وہذا توسل بہی
ونداء بعد وفاتہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اس سے 3 مسئلے ثابت ہو گئے. ایک تو یہ دعا حضور کے اس زمانے تک مخصوص نہیں ہے، بعد میں بھی مانگی جا سکتی ہے. دوسرا ہذا توسل بھی، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد حضور کا وسیلہ بھی اسی حدیث سے ثابت ہو، جو آگے صحابی اس دعا کو تعلیم کر رہے ہیں. علامہ زاہد کوثری کہتے ہیں یہ صحابی عثمان بن حنیف کا آگے یہ دعا بتانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد حضور کا وسیلہ بھی جائز ہے اور حضور کو ندائیہ کلمات کے ساتھ ندا کرنا پکارنا بھی جائز ہے. بات سمجھ آ گئی. اور پھر ابن تیمیہ نے جو کہا توسل والوسیلہ میں کہ یہ حدیث یہ دعا اس وقت مانگ سکتے ہو کیونکہ اس کے آخری لفظ اللہم فشفع فیہ کہ اللہ تو حضور کی شفاعت میرے حق میں قبول کر. جب حضور اس کے لیے دعا کر رہے ہوں گے تو تبھی آپ یہ کر سکتے ہیں، مگر نہیں کر سکتے. حضور پردہ فرمانے کے بعد اب دعا نہیں کر رہے. میں یہ بھی ثابت کرتا ہوں کہ آج بھی امت کے لیے حضور دعا کر رہے ہیں. سورہ محمد آیت نمبر 19 پڑھی واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات کا مطلب کیا ہے؟ آج بھی امت کے لیے حضور دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. الجوہر المنظم کے اندر امام ابن حجر مکی نے انہی دو آیات سے استدلال کیا کہ آج بھی امت کی حضور دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. اور صحیح الرجال حدیث جو جناب والا مجموع الزوائد کے اندر امام نور الدین ہاشمی لائے، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی حیاتی خیر لکم وفاتی خیر لکم تورد علی اعمالکم فما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ وما رأیت من شر استغفرت اللہ لکم. حضور نے فرمایا میرے فردہ فرمانے کے بعد تمہارے اعمال مجھ پہ پیش ہوں گے، اگر عمل اچھے دیکھوں گا حمدت اللہ علیہ اللہ کی حمد کروں گا جس نے نیک عمل کی توفیق دی ہے، اگر عمل برے دیکھوں گا اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعائیں مغفرت کروں گا. آج بھی امت کے لیے حضور دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. آج بھی جس کو کوئی مشکل پیش آئے حل نہ ہو، یہی دعا جس میں یا محمد کے لفظ خود میرے نبی نے سکھائے، یہ یا رسول اللہ کا عقیدہ دعاؤں کے اندر شامل حضور نے رکھا. اور خدا کی قسم امام بہقی کی دلائل النبوہ پڑھیے، امام ابن حجر اسقلانی کی جناب علیہ صحابہ پڑھیے، حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ پڑھیے. حضرت بلال بن حرس قبیلہ مزینہ کے سردار وہ سیدھا قبر رسول پہ قحط کی وجہ سے گئے، عرض جا کے کیا کی یا رسول اللہ استسق اللہ لامتک، یا نبی اللہ آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے اللہ سے بارش کی دعا کرے. یا رسول اللہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد یا رسول اللہ. بھئی امام بخاری کی بات کرتے ہو تو کیا امام بخاری نے ادب المفرد کے اندر یہ حدیث نہیں لکھی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا پاؤں سن ہو گیا تو حضرت ابن عباس احب الناس الیکا اس کا ذکر کرو جو لوگوں میں سب سے زیادہ تمہیں محبوب ہے. تو انہوں نے کیا فوراً یا محمد حضور کو پکارا، فوراً پاؤں کھل گئے. اب یہ امام بخاری الادب المفرد کے اندر لکھتے ہیں. تو یہ یا رسول اللہ کا عقیدہ اتنا پرانا ہے. میں نے کہا تمہارا عقیدہ اتنا پرانا نہیں جتنا یا رسول اللہ کا عقیدہ پرانا. اللہ البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر کی نہیں پڑھی؟ جنگ یمامہ کا واقعہ نہیں پڑھا کہ جناب مسلمہ کذاب کے خلاف 10,000 صحابہ نے بیک زباں ہو کے مشکل وقت میں نعرہ کیا لگایا؟ ابن کثیر نے لکھا فنادوا بشعارہم وکان شعارہم ینادون یا محمد یا رسول اللہ. انکار بھی کرتے ہیں. کیا امام اعظم ابو حنیفہ نے قصیدہ نعمان میں نہیں لکھا یا اکرم الثقلین یا کنز الورا جدنی بجودکا وارضنی برداکا یا سید السادات جدکا قاصدا ارجو رداکا وحدنی بحماکا. اللہ انت اللذی لما توسل بک آدم من زلت فاز وهو اباکا انا طامع بالجود منک ولم یکن لابی حنیفة فی الانام سراکا. شاہ ولی اللہ جن کو تم سلامیہ کرتے ہو وہ کیا کہتے ہیں؟ صلی علیک اللہ یا خیر خلقی و یا خیر معمول و یا خیر واہبی. اور اشرف علی تھانوی دیوبند کا اتنا بڑا عالم مشہور تین میں کیا کہتے ہیں؟ دستگیری میری کیجئے یا نبی. اور ان سب کا بڑا جناب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کلیات امدادیہ میں خود لکھتا ہے جہاز امت کا حق نے کر دیا آپ کے ہاتھوں، اب ڈبو دو یا تراؤ یا رسول اللہ. خدا کی قسم صرف مصباح الظلام فی المستغیثین بخیل النام علیہ الصلوۃ والسلام فی الجقد والمنام یہ کتاب پڑھ لیں. 300 سے زیادہ ریفرنسز آپ کو اس میں ملیں گے کہ مشکل وقت میں بھوک کے وقت کس طرح یا رسول اللہ کس نے کہا، پیاس کے وقت یا رسول اللہ کس کہا، بیماری کے وقت کس طرح یا رسول اللہ کہا، حضور سے کس طرح مدد. اتنے دلائل ہیں کہ ختم ہونے میں اللہ. اس لیے تو ہم کہتے ہیں پکارا جب مصیبت میں چلے آئے میرے
چھوڑیں گے وہ آتے ہیں وہ آئیں گے بلانا ہم نہ چھوڑیں گے وہ آتے ہیں وہ آئیں گے آج جناب والا امام محمد بن موسیٰ مدالی مراکشی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام علیہ السلام فی الیقظ والمنام پوری کتاب کا نام امام محمد بن موسیٰ مدالی مراکشی رحمت اللہ علیہ 682 ہجری سن وفات ہے. آپ خود فرماتے ہیں کہ میری شیخ زاہد ابو العباس احمد بن محمد نے مجھے بتایا کہ شہر فاس کے اندر ایک عورت رہتی تھی, اتنی میرے نبی کی دیوانی تھی, جب بھی کوئی مشکل وقت آتا, جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی, اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی یا رسول اللہ. جب وہ فوت ہو گئی, قبر میں چلی گئی, رات کو بھتیجے نے خواب میں دیکھا, پوچھا چچی سنا اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ کہا بیٹی کیا ہونا تھا؟ جب قبر میں لیٹی ہوئی ہوں, فرشتے آئے, انہوں نے مجھے اٹھایا, جب بٹھایا سوال کرنے لگی, مجھے مشکل پیش آنے لگی, چونکہ میری پرانی عادت تھی, میں نے اسی طرح ہاتھ رکھا اور کہا یا رسول اللہ. جب ہاتھ اٹھائے تو مصطفیٰ کریم سامنے مسکرا رہے تھے, پھر میں کیوں نہ کہوں پکارا جب مصیبت میں چلے آئے میرے آقا, وہ آتے ہیں وہ آئیں گے بلانا. امام بصیری اشرف علی تھانوی نشر الدین کی ابتدا میں لکھتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی؟ کہا خون کے اندر طاعون کی بیماری آ گئی, اس لیے حضور کے ذکر کے میلاد کے عنوان پہ اور معراج کے عنوان پہ کتاب لکھی کہ یہ طاعون ٹل جائے. کہتے ہیں جب میں نے یہ لکھی تو مجھے واقعہ یاد آیا کہ جب امام بصیری فالج پڑ گیا, بستر مرگ پہ ہیں, ہل نہیں سکتے, 6 مہینے جنابے والا منبر پہ دھرا, جنابے والا بستر پہ دراز رہے. 6 مہینے کے بعد خیال آیا ساری زندگی دنیا کے بادشاہوں کے قصیدے لکھیں گے, ایک مدینے والی سرکار کا بھی قصیدہ لکھیں. آپ نے قصیدہ بردہ شریف لکھا, مولا یا صلی وسلم دائما ابدا. جب یہ لکھا ادھر سے نیند نے غلبہ کیا, خواب میں کیا دیکھتے ہیں میرے نبی آگئے, کریم نبی نے ہاتھ پھیرا اور چادر بھی عطا فرمائی. امام بصیری صبح سے ادھر فجر کی اذان کی آواز سنائی دی, ادھر جناب والا سرحانے کیا دیکھتے ہیں وہی چادر پڑی ہے جو خواب میں میرے نبی نے دی. بستر سے اٹھے جو ہل نہیں سکتے, راتوں رات بستر سے اٹھے وہی چادر لپیٹی, مسجد میں گئے, نمازیوں نے پوچھا بصیری تو ہل نہیں سکتا تھا, یہ راتوں رات کیا ہوا کہ تو جناب والا مسجد میں آ گیا؟ وہ چادر لہرا کے کہتے ہیں پکارا جب مصیبت میں چلے آئے میرے آقا, وہ آتے ہیں وہ آئیں گے بلانا. ہم نہ چھوڑیں گے, ہم نہ چھوڑیں گے, ہم نہ چھوڑیں گے, وہ آتے ہیں وہ آئیں گے بلانا ہم نہ چھوڑیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غازیہ, علماء اہل سنت والجماعت. آج جناب والا یہی کتاب امام محمد بن موسیٰ مدالی مراکشی رحمت اللہ علیہ کی مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام علیہ السلام فی الیقظ والمنام. اس کے اندر امام موسیٰ مدالی مراکشی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابو الخیر رحمت اللہ علیہ 5 دن کا سفر کرتے کرتے مدینے پہنچے, بھوک بڑی سخت لگی ہوئی ہے, قبر رسول پہ جا کے عرض کرتے ہیں انا فی ضیافتک یا رسول, اے میرے نبی آپ کا مہمان ہوں, بھوک بڑی شدید لگی.
اور میں یہ بات کر کے میں پیچھے ہٹا، منبر رسول سے دیکھ لگائی، نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ ادھر سے جناب والا میں نے جب نیند کا غلبہ طاری ہوا کیا دیکھتا ہوں، مولا علی آ رہے ہیں۔ مولا علی نے مجھے اٹھایا، اسی طرح میں خواب کے اندر منبر رسول کے ساتھ دیکھ لگا کے بیٹھا ہوں۔ اٹھایا کہا اٹھ جا مصطفیٰ کریم آ رہے ہیں۔ جب میں نے پیچھے دیکھا میرے کریم رؤوف الرحیم نبی دائیں بائیں ابو بکر عمر آ رہے ہیں۔ میرے کریم نبی نے قریب آ کے کہا بھوک لگی ہے یا نبی اللہ بھوک لگی ہے؟ میرے نبی نے ایک روٹی دی۔ ابو الخیر فرماتے ہیں آدھی روٹی میں نے خواب میں کھائی، ادھر اذان کا وقت ہوا، نماز کا وقت ہوا، مؤذن آیا مجھے پاؤں کی ٹھوکر ماری، اے مسافر اٹھ جا نماز کا ٹائم ہے۔ جب میری آنکھ کھلی آدھی روٹی میرے ہاتھ میں شہید جناب والا۔ اسی طرح کا واقعہ ابن جلا کا بھی لکھا، امام محمد بن موسیٰ مدانی مراقشی رحمت اللہ علیہ، اور اسی سے جناب والا اسی جیسے ایک اور واقعہ بھی مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام علیہ السلام فی الجنز والمنام کے اندر امام محمد بن موسیٰ مدانی مراقشی رحمت اللہ علیہ ابن ابی زرع صوفی کا لکھتے ہیں، وہ فرماتے میں چھوٹا سا بچہ ہوں، اپنے باپ کے ساتھ مدینہ گیا، میں نے عرض کی بابا جی بھوک لگی ہے۔ میرے بابا جی قبر رسول کے ساتھ کھڑی ہو کے عرض کرتے ہیں انا فی ضیافتک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مہمان کو بھوک لگی ہے۔ ابن ابی ذر فرماتے ہیں میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا میرے ابا جی کبھی ہنستے ہیں کبھی روتے ہیں، کبھی ہنستے ہیں کبھی روتے ہیں۔ میں نے کہا ابا جی کیا ہوا؟ تو یوں دونوں ہاتھ پھیلائے تو وہ سونے کے سکوں سے گزرے ہوئے۔ ابا جی یہ کدھر سے میں مانگے منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، منگتے کا ہاتھ اٹھتے داتا کی دین تھی، دوری قبول عرض میں ہاتھ بھر کی ہے، دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ روٹی بھی اگر دربار رسالت نے بھوک کی وجہ سے کسی نے مانگی تو مصطفیٰ کریم نے اپنے لنگر سے اس کو نوازا۔ یا رسول اللہ کا وہ عقیدہ ہے الحمدللہ، اس میں اتنے دلائل ہیں کہ ختم ہونے نہیں۔ ایک ریفرنس ایسا خدا کی قسم البدایہ والنہایہ کی کافی ہے، اگر دیانتداری سے اس کو فوکس کر کہ 10,000 صحابہ تھے، مسلمہ کذاب کی 40,000 کی فوج تھی۔ خالد بن ولید فرماتے ہیں سورج آدھا اندر آدھا باہر اور ہمارے ہاتھ شل ہو گئے، تلواریں ہمارے ہاتھ سے گرنے لگے، زمین ہمارے پاؤں سے سرک گئی۔ پھر کیا ہوا؟ کہا پھر کریم رؤوف الرحیم نبی نے کرم فرمایا، حضرت خالد بن ولید چڑھے جناب والا پہاڑ کی چوٹی یا محمد یا رسول اللہ، فرمایا آدھا سورج اسی طرح اندر اور باہر تھا، وہ 40,000 ہمارے آگے تھے ہمارے پیچھے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے پہ رکھے، اسی عقیدے پہ اٹھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سلام شمع بز میں ہدایت پیدا، ہوں سلام شمع بز میں ہدایت پیدا، ہوں سلام جن کے سجدے جن کے سجدے کو محراب کعبہ جو کی
سجدے کو محراب کعبہ چونکی ان باہوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بس میں ہدایت پہ آقا تو سخی تیرا سخی دربار ہے کر کرم کر دو تو بیڑا پار ہے یا الہی صدقائے آل رسول اور یہ سلام آج زانا ہو وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم یا اللہ جتنا اتمام و انصرام ہوا محفل ذکر سجائی گئی رسالت مآب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اولیاء اعظام کا ذکر کیا گیا جتنا بھی مالک اہتمام و انصرام کیا گیا تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما بعد از قبولیت آقا نمودار باعث تخلیق کائنات رسالت مآب علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں عدیاتاً تحفاتاً نذرانتاً عاجزاً پیش کرتے ہیں قبول فرما اے مالک و مولا نبی پاک علیہ السلام کے توسل سے جمیع انبیاء اکرام جمیع اہل بیت اطہار جمیع صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما جمیع اولیاء اعظام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات سب کے ارواح کو اصال کرتے ہیں قبول فرما اللہ حاضرین مجلس کے جتنے بھی عزیز و اقارب اس دنیا فانی سے چل بسے سب کے ارواح کو اصال کرتے ہیں قبول فرما اے اللہ خصوص بالخصوص سیدنا غوث الاعظم کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اے اللہ سیدنا پیر دیوان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اے اللہ آج اس پاک کی یہ محفل باجی یونس رحمۃ اللہ علیہ کی سجائی گئی اللہ باجی یونس رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اے اللہ ان کے درجات بلند فرما اے اللہ ان کے توسل سے ان کے ولایت کے تصدق سے ہم سب کے حال پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما اے اللہ ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ علیہ خانہ نے اہتمام و انصرام کا اہتمام کیا اپنی پاک بارگاہ میں اے مالک شرف قبولیت عطا فرما اللہم ربنا تقبل دعا بحق المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناء والفاطمہ صلی اللہ تعالی نبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ برحمتک